بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ ایک دوست نے بتایا کہ وہ ایک ایسے محکمے میں ملازمت کر رہا تھا جہاں طبی سہولتوں کا معقول بندوبست تھا۔ وہ ان سہولتوں کی بدولت اپنے والد کی طبی دیکھ بھال اچھی طرح کر لیتا تھا۔ انہیں کئی تکلیف تھی، آنکھوں کا معائنہ کرانا ہوتا تھا، پروسٹیٹ کی پیچیدگی، دل کے بھی مسائل تھے، خون وغیرہ کے ٹیسٹ بھی کرانے ہوتے تھے۔ کبھی کبھی لیبارٹری سے ٹیکنیشین کو گھر بھی بلایا جاتا تھا کہ خون کے نمونے لے جائے۔ عرض دیکھ بھال کا اطمینان بخش انتظام تھا۔ پھر یوں ہوا کہ اس کے والد اپنے دوسرے بیٹے کے پاس بیرون ملک چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد کچھ ماہ ان کا تبادلہ ایک ایسے محکمے میں ہو گیا جہاں طبی سہولتیں نہ ہونے کے برابر تھی۔ اس کے بیوی بچوں کو ہسپتال کی طویل قطاروں میں کھڑا ہونا پڑتا یا کسی پرائیویٹ کلینک کا رخ کرنا پڑتا۔ اس نے شروع میں کوشش کر دی کہ اس کا تبادلہ کہیں اور ہو جائے، مگر معلوم ہوا کہ یہاں سے نکلنا انتہائی مشکل کام ہے۔ تگڑی اونچی نسل کی سفارش درکار ہوگی جو اس کے پاس نہیں تھی۔ بہت کوشش کی مگر کام نہ بنا، تک ہار کر بیٹھ گیا۔ سال گزر گیا۔ ایک دن اس کے بھائی کا فون آیا کہ والد صاحب واپس آنے کا پروگرام بنا رہا ہے۔ نہ جانے کیوں اسے یقین ہو گیا کہ اب اس کا تبادلہ یہاں سے ہو جائے گا اور ایسی جگہ ہوگا جہاں میڈیکل سہولتیں موجود ہوگی۔ وہ کہتا ہے اس اطمینان کا کوئی ظاہری سبب نہ تھا، منطق تھی نہ حالات کی تبدیلی، مگر یقین سے پختہ تھا کہ ایک دو بار دماغ نے سمجھانے کی کوشش بھی کی کہ اس اطمینان کا کوئی جواز نہیں۔ خواب نہ دیکھو، تم نے بارہا کوشش کی، کام نہ بنا۔ اب تمہارا دل کسی برتے پر کہتا ہے کہ تم یہاں سے نکلنے والے ہو، مگر دماغ نے دل کے منطق اور دماغ کی سائنس کو بالکل ہی درکار حور اعتنا نہ گردانا۔ اطمینان میں کمی نہ آئی۔ دوسری طرف اس کے والد کی واپسی کی تاریخ نزدیک سے نزدیک تر ہو رہی تھی۔ پھر ایک دن اچانک اسے ایک محکمے کے بارے میں پتہ چلا کہ ایک صاحب ترقی پا کر کہیں چلے گئے ہیں اور ان کی جگہ خالی ہے۔ ان صاحب کی ترقی کی خبر حیرت انگیز تھی، کیونکہ بظاہر ان کی ترقی کے امکانات نحیف تھے، جس سے میرے دوست کا یقین پختہ تر ہو گیا کہ اس کا کام ہونے والا ہے۔ اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب وہ مجاز حکم کے سامنے پیش ہوا تو عرض گزاری یہ وہی حاکم تھا جو پہلے بات سننا بھی گوارا نہیں کرتا تھا۔ اب اس بار اس کا انداز بدلا ہوا تھا۔ اب وہ پتھر نہیں موم تھا۔ بات بھی سنی اور ہمیں بھی بھر لی کہ وہ اس کا نام منظوری کے لیے اوپر بھیجے گا۔ نام بھیجا گیا، مقابلہ سخت سفارش نہ ہونے کے برابر تھی۔ محالف بھی زور لگا رہے تھے۔ اس کے والد کی واپسی سے چند روز پہلے اس کا تبادلہ کر دیا گیا۔ جب تک والد زندہ رہے ان کی طبی ضروریات بطریقہ احسن پوری ہوتی رہی۔ یہ سن کر یہ واقعہ میں حیران ہوا، مگر میرے بھی دماغ نے دل پر اعتراض کر دیا۔ میں نے اپنے دوست سے کہا یہ محض اتفاق بھی تو ہو سکتا ہے، یہ تمہاری توجہ بھی تو ہو سکتی ہے۔ اگر تمہارے والد نہ واپس آتے اور ابھی بیرون ملک ہی ہوتے تو ممکن ہے کہ تمہارا تبادلہ پھر بھی ہو جاتا۔ اس نے میری بات سنی اور جواب دیا کہ اس کے ساتھ ایک اور واقعہ بھی پیش آیا۔ کیا وہ بھی محض اتفاق تھا؟ میں نے پوچھا وہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ ایک بار وہ ملک سے باہر گیا ہوا تھا، موسم گرما تھی، بیوی سے فون پر بات ہو رہی تھی، کہنے لگی بزرگوں کے یعنی میرے دوست کے والد کے کمرے میں ایئر کنڈیشن نہیں ہے، تم واپس آؤ تو لگاؤ۔ اس نے بیوی کو بتایا کہ وہ لگوانا چاہتا تھا، مگر والد صاحب نے منع کر دیا۔ اس کا کہنا تھا کہ انہیں اسے سردی لگے گی، کمزور تو وہ تھے ہی۔ بیوی نے کہا کہ آپ کی گرمی بہت زوروں کی پڑ رہی ہے، اب لگوانا چاہتے ہیں۔ واپس آیا، بازار سے ایئر کنڈیشن خریدا اور والد کے کمرے میں نصب کرا دیا۔ 5-10 منٹ تک وہ لگا رہنے دیتا، پھر بند کرا دیتے۔ کہنے لگا ٹھیک 2 دن بعد اس کے ایک دوست نے جو اس کی نسبت کہیں زیادہ خوشحال تھا فون آیا کہ یار ایئر کنڈیشن منگوائے تھے، کچھ ضرورت سے زیادہ آ گئے ہیں، ایک تمہاری طرف بھیج رہا ہوں۔ اس نے بھیجا تو وہ اسی کمپنی کا اور اسی ماڈل کا ایئر کنڈیشن تھا جو اس کے والد نے اس کے کمرے میں لگوایا تھا۔ اس نے والد کے کمرے میں لگوایا تھا اسی طرح کا تھا۔ پھر میرا دوست یوں گویا ہوا کہ اگر اس واقعے کو بھی میں محض اتفاق سمجھتا ہوں تو پھر میں ایک اور واقعے کے بارے میں کیا کہوں گا جو بہت عرصے پہلے اس کے ساتھ پیش آیا تھا۔ میں نے پوچھا وہ کیا ہے؟ کہنے لگا بہت سال پہلے کی بات ہے، والدہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا، فرمانے لگی کچھ روپوں کی ضرورت ہے، جیب میں کچھ 100 روپے تھے، اس کی خدمت میں پیش کر دیے۔ تھوڑی دیر بعد دروازے پر دستک ہوئی، ڈاکیا کھڑا تھا۔ کہنے لگا آپ کا منی آرڈر آیا ہے، یہ رقم جس نے بھی بھیجی تھی ٹھیک اتنی ہی تھی
جو میں نے والدہ کو دی تھی۔ اندر آ کر میں نے وہ رقم انہیں پیش کر دی۔ یہ مزید آ گئی، انہوں نے انکار کر دیا اور فرمایا کہ انہیں جتنی ضرورت تھی وہ لے چکی ہے۔ یہ واقعہ سنانے کے بعد میرے دوست نے پوچھا یہ کیا اس سے بھی یہ ثابت نہیں ہوتا کہ کچھ تم والدین پر خرچ کرتے ہو تمہیں واپس دے دیا جاتا ہے؟ میں خاموش رہا۔ اس نے مجھے متذبذب جانا اور کہنا والے تو کائنات کی پیدائش کو بھی اتفاق سمجھتے ہو۔ پھر اس نے وہ واقعہ سنایا جو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے منسوب ہے۔ امام صاحب کی ایک ایسے شخص سے بحث ہوئی تھی جو خدا کے وجود سے منکر اور کائنات کی پیدائش کو اتفاقی حادثہ سمجھتا تھا۔ وہ مقررہ وقت پر بحث کے لیے پہنچ گیا۔ امام صاحب کا نام و نشان نہ تھا۔ ایک طویل انتظار کے بعد پہنچے اور کہنے لگے ایک عجیب واقعہ پیش آیا، تحریر بھی اس سبب سے ہوئی۔ مد مقبل اور دیگر حاضرین نے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگا میں آ رہا تھا کہ راستے میں دریا پڑا، ادھر ادھر دیکھا کوئی آدمی نہ آدم زاد، کوئی کشتی نہ جہاز، پریشان کھڑا رہا دریا کیسے پار کروں۔ بہت دیر ہو گئی، اتنے میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک درخت سے موٹی موٹی ٹہنیاں نیچے گر پڑی۔ کچھ ہی دیر میں ٹہنیاں خود بخود گڑے گڑائے تراشے ہوئے ہموار تختوں میں تبدیل ہو گئی۔ پھر یہ تختے آپس میں خود بخود جڑنے لگے، پھر دیکھتے ہی دیکھتے ان میں ایک کشتی بن گئی۔ پھر میں چھپو ظاہر ہوا، پھر دیکھا کشتی میں ملاح بھی بیٹھا ہوا تھا، اس نے مجھے دریا پار کرایا اور یوں آپ کے پاس پہنچ پایا۔ مد مقبل ہنسا اور کہنے لگا امام صاحب آپ کیسے بیوقوف بنا رہے ہیں ہمیں؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ کشتی کسی بنانے والے کے بغیر خود بخود بن جائے؟ اب امام صاحب کے ہنسنے کی باری تھی۔ کہنے لگا ایک چھوٹی سی کشتی خود بخود نہیں بن سکتی تو اتنی بڑی کائنات خود بخود کیسے بن جائے گی؟ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ جو بھی حضرات ہے اللہ کے ذات سے منکر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا وجود موجود ہے۔ یہ وہ رب کریم ہے جو لیل و نہار کو تبدیل کرتا ہے، دن کو رات میں داخل کرتا ہے اور رات کو دن میں۔ سورج جو ہے نا وہ مشرق سے نکلتا ہے مغرب میں ڈوباتا ہے۔ انصاف کا ایک ہی رب ہے، وہ ہے اللہ۔